بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ اما بعد۔ آج کا سبق سورہ بقرہ کی 226 آیت سے شروع ہے۔ یہاں سے طلاق کے احکام اور ان کی تفصیلات شروع ہیں۔ اس سبق کی پہلی آیت میں جس طرح کی طلاق کا ذکر ہے اس کو ایلا کہتے ہیں۔ زمانہ جاہلیت میں عربوں میں ظالمانہ طریقہ بھی رائج تھا کہ وہ قسم کھا بیٹھتے تھے کہ اپنی بیوی کے پاس نہیں جائیں گے۔ نتیجتاً یہ کہ بیوی غیر معین مدت تک لٹکی رہتی تھی، نہ اسے بیوی جیسے حقوق ملتے تھے اور نہ وہ کہیں شادی کر سکتی تھی۔ ایسی قسم کو ایلا کہتے ہیں۔ لفظ ایلا باب فعل کا مصدر ہے، اس کے معنی ہے قسم کھانا، اور ایلا کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایلا لغوی اور ایلا شرعی۔ 4 مہینے اس سے زیادہ بیوی سے صحبت نہ کرنے کی قسم کھانا ایلا شرعی ہے، اور 4 مہینے سے کم کسی بھی مدت تک بیوی سے علیحدہ رہنے کی قسم کھانا ایلا لغوی کہلاتا ہے۔ ایلا لغوی کا حکم یہ ہے کہ بیوی سے علیحدہ رہنے کی جتنی مدت مقرر کی گئی ہے وہ مدت پوری ہونے سے پہلے اگر بیوی سے صحبت کر لی تو قسم کا کفارہ واجب ہوگا، اور اگر وہ مدت پوری کر لی پھر صحبت کی تو کچھ واجب نہیں ہے۔ اور ایلا شرعی میں 4 مہینے سے پہلے قسم توڑنا اور بیوی سے صحبت کرنا ضروری ہے، اور اس صورت میں قسم کا کفارہ بھی واجب ہوگا۔ آیت مذکورہ میں ایک قانون بتایا جا رہا ہے کہ جو شخص ایلا کرے اور یا تو 4 مہینے کے اندر اپنی قسم توڑ کر کفارہ ادا کر دے اور اپنی بیوی سے معمول کے مطابق ازدواجی زندگی کا تعلق بحال کر لے، ورنہ 4 مہینے تک اگر اس نے قسم نہ توڑی تو بیوی اس کے نکاح سے خود بخود نکل جائے گی۔ آیت مبارکہ سمجھنے کے لیے بس اتنا کافی ہے، باقی تفصیلات فقہ کی کتابوں میں بآسانی مل جائیں گی انشاءاللہ، وہاں پر دیکھ لے جائیں۔ ایلا کے متعلق آیت کریمہ یہ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، للذین یؤلون من نسائہم تربص 4 اشہر فإن فاءوا فإن اللہ غفور رحیم۔ آیت مبارکہ کا لفظی ترجمہ، للذین ان لوگوں کے لیے جو یؤلون قسم کھاتے ہیں، من سے نسائہم اپنی عورتوں سے، تربص انتظار میں روکے رکھیں، 4 اشہر مہینے، فإن پھر اگر فاءوا رجوع کر لیں، فإن تو بے شک اللہ غفور بخشنے والا، رحیم رحم کرنے والا ہے۔ آیت مذکورہ کا مکمل ترجمہ، جو لوگ اپنی بیویوں سے ایلا کرتے ہیں یعنی ان کے پاس نہ جانے کی قسم کھا لیتے ہیں، ان کے لیے 4 مہینے کی مہلت ہے، چنانچہ اگر وہ قسم توڑ کر رجوع کر لیں تو بے شک اللہ بہت بخشنے والا، بڑا مہربان ہے۔ سابقہ آیت مبارکہ میں ایلا شرعی کا حکم مذکور تھا کہ اگر شوہر نے ایلا کر کے طلاق کا پختہ ارادہ کر لیا اور 4 ماہ تک بیوی سے صحبت نہ کی تو 4 ماہ گزرتی ہی ایک طلاق بائن پڑ جائے گی۔ اب شوہر رجوع تو نہیں کر سکتا مگر نئے مہر سے نیا نکاح کر سکتا ہے، اور طلاق کے بعد فوراً عورت دوسرا نکاح نہیں کر سکتی بلکہ عدت لازم ہے۔ اسی نسبت سے آیت نمبر 228 میں طلاق مطلقہ کی عدت کی مدت کا بھی ذکر ہو رہا ہے۔ یہاں مطلقہ عورتوں کی عدت کا بیان ہے، یعنی طلاق کے بعد انہیں 3 مرتبہ ایام ماہواری پوری ہونے تک عدت گزارنی ہوگی، جس کے بعد وہ کہیں اور نکاح کر سکیں گی۔ اور سورہ احزاب میں بھی واضح کر دیا گیا ہے کہ عدت گزارنا اسی وقت واجب ہے جب میاں بیوی کے درمیان خلوت ہو چکی ہو، اگر اس سے پہلے ہی طلاق ہو گئی ہو تو عدت واجب نہیں ہے۔ اسی طرح سورہ طلاق میں بتایا گیا ہے کہ جن عورتوں کا حیض ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا ہو یا ابھی آنا شروع نہ ہوا ہو ان کی عدت 3 مہینے ہے، اگر عورت حاملہ ہے تو اس کی عدت بچے کی پیدائش پر ختم ہو جائے گی۔ اس طلاق بائن اور مطلقہ کی عدت سے متعلق آیت کریمہ یہ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ 3 قُرُوءٍ ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا
وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ آیت نمبر 227 کا لفظی ترجمہ، وَإِنْ اور اگر عزموا انہوں نے پختہ ارادہ کر لیا، عزم کر لیا، الطلاق طلاق، فإن تو بے شک اللہ سمیع خوب سننے والا، علیم جاننے والا ہے۔ آیت مذکورہ کا مکمل ترجمہ، اور اگر انہوں نے طلاق ہی ٹھان لی ہو تو اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ آیت نمبر 228 کا لفظی ترجمہ، والمطلقات اور طلاق یافتہ عورتیں یعنی جن کو طلاق مل چکی ہے، یتربصن انتظار کریں، بانفسہن اپنے تئیں خود، تین قروء مدت حیض، ولا یحل اور جائز نہیں، لہن ان کے لیے، ان یکتمن کی وہ چھپائیں، ما جو کچھ خلق پیدا کیا، اللہ فی میں ارحامہن ان کے رحم، یعنی ارحام رحم کی جمع ہے، ان اگر کننا یؤمننا ایمان رکھتی ہیں وہ سب، باللہ اللہ تعالیٰ پر، اللہ کے ساتھ، واؤ اور الیوم الآخر یوم آخرت، وبعولتہن اور ان کے خاوند، احق زیادہ حقدار، بردہن ان کی واپسی کے ہیں، لوٹا لینے کے ہیں، فی ذالک ان میں، ان اگر ارادو وہ سب چاہیں، اصلاحاً بہتری سلوک، ولہن اور عورتوں کے لیے، مثل جیسے، الذی جو، علیہن عورتوں پر فرض، بالمعروف دستور کے مطابق، وللرجال اور مردوں کے لیے، علیہن ان کے اوپر لازم یعنی فرض، درجتن ایک درجہ، واللہ اور اللہ، عزیز غالب، حکیم حکمت والا ہے۔ آیت مبارکہ کا مکمل ترجمہ اس طرح ہے، اور جن عورتوں کو طلاق دے دی گئی ہو وہ 3 مرتبہ حیض آنے تک اپنے آپ کو انتظار میں رکھیں، اور اگر وہ اللہ تعالیٰ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتی ہوں تو ان کے لیے حلال نہیں ہے کہ اللہ نے ان کے رحم میں جو کچھ حمل یا حیض پیدا کیا ہے اسے چھپائیں، اور اس مدت میں اگر ان کے شوہر حالات بہتر بنانا چاہیں تو ان کو حق ہے کہ وہ ان عورتوں کو اپنی زوجیت میں واپس لے لیں، اور ان عورتوں کو معروف طریقے کے مطابق ویسے ہی حقوق حاصل ہیں جیسے مردوں کو ان پر حاصل ہیں، ہاں مردوں کو ان پر ایک درجہ فوقیت حاصل ہے، اور اللہ غالب اور حکمت والا ہے۔ آیت مذکورہ میں ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ جس طرح عورتوں پر مردوں کے حقوق ہیں جن کی ادائیگی ضروری ہے، اسی طرح مردوں پر عورتوں کے حقوق ہے جن کا ادا کرنا ضروری ہے، ہاں اتنا فرق ضروری ہے کہ مردوں کا درجہ عورتوں سے بڑھا ہوا ہے، اور تقریباً یہ مضمون سورہ النساء کی آیت میں بھی اس طرح آیا ہے، الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ، یعنی مرد حاکم ہے عورتوں پر اس واسطے کہ اللہ نے بڑائی دی ہے ایک کو ایک پر، اور اس واسطے کی خرچ کی انہوں نے اپنے مال کو، چونکہ زمانہ جاہلیت میں عورت کا کوئی حق تسلیم نہیں کیا جاتا تھا۔ اسلام سے پہلے زمانہ جاہلیت میں تمام دنیا کی قوموں میں عورت کی حیثیت ایک گھریلو چیز کی طرح تھی، چوپایوں کی طرح ان کی خرید و فروخت ہوتی تھی، ان کو اپنی شادی بیاہ میں بھی کسی قسم کا کوئی اختیار نہیں ہوتا تھا، ان کے اولیاء ذمہ دار جس کے حوالے چاہتے کر دیتے تھے وہاں جانا پڑتا تھا، عورت کو اپنے رشتہ داروں کی میراث میں کوئی حصہ نہیں ملتا تھا بلکہ وہ خود گھریلو اشیاء کی طرح مال وراثت سمجھی جاتی تھی، وہ مردوں کی ملکیت تصور کی جاتی تھی، اس کی ملکیت کسی چیز پر نہ ہوتی تھی، اور جو چیزیں عورت کی ملکیت کہلاتی تھی اس میں اس کو مرد کی اجازت کے بغیر کسی قسم کی تصرف کا کوئی اختیار نہیں ہوتا تھا، ہاں اس کے شوہر کو ہر قسم کا اختیار تھا کہ اس کے مال کو جہاں چاہے جس طرح چاہے خرچ کر ڈالے، اس کو پوچھنے کو بھی کوئی حق نہ تھا، یہاں تک کہ عورت کے لیے دین اور مذہب میں بھی کوئی حصہ نہ تھا، نہ اس کو عبادت کے قابل سمجھا جاتا تھا، نہ جنت کے روما کی مجلسوں میں باہمی مشورے سے یہ طے کیا گیا تھا کہ وہ ایک ناپاک جانور ہے جس میں روح ہی نہیں ہے۔ عام طور پر باپ کے لیے لڑکی کا قتل بلکہ زندہ درگور کر دینا بھی جائز سمجھا جاتا تھا، بلکہ یہ عمل باپ کے لیے عزت کی نشانی اور شرافت کا معیار تصور کیا جاتا تھا۔ بعض لوگوں کا یہ خیال تھا کہ عورت کو کوئی بھی قتل کر دے تو نہ اس پر قصاص واجب ہوتا ہے نہ خون بہا، اور اگر شوہر مر جائے تو بیوی کو بھی اس کی لاش کے ساتھ جلا کر ستی کر دیا جاتا تھا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے بعد آپ کی نبوت سے پہلے ہی 586 سن میں فرانس نے عورت پر احسان کیا کہ بہت سے اختلافات کے باوجود بھی یہ قرارداد پاس کی کہ عورت ہے تو انسان مگر وہ صرف مرد کی خدمت کے لیے پیدا کی گئی۔ غرض کی پوری دنیا اور اس میں بسنے والے تمام اقوام مذاہب نے عورت کے ساتھ یہ برتاؤ کیا ہوا تھا کہ جس کو سن کر بدن کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے۔
قربان جائے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے لائے ہوئے دین حق کے، جس نے دنیا کی آنکھیں کھولی، انسان کو انسان کی قدر کرنا سکھلایا، عدل و انصاف کا قانون جاری کیا، عورتوں کے حقوق مردوں پر ایسے ہی لازم کیے جیسے عورتوں پر مردوں کے حقوق ہیں، اس کو آزاد خود مختار بنایا، اپنی جان و مال کی ایسی مالک قرار دی گئی جیسے مرد۔ کوئی شخص خواہ باپ دادا ہی ہو، بالغ عورت کو کسی شخص کے ساتھ نکاح پر مجبور نہیں کر سکتا، اور اگر بلا اس کی اجازت کے نکاح کر دیا جائے تو اس کی اجازت پر موقوف رہتا ہے، اگر نامنظور کرنا چاہے تو باطل ہو جاتا ہے۔ اس کے اموال میں کسی مرد کو بغیر اس کی رضا اور اجازت کے کسی تصرف کا کوئی حق نہیں۔ شوہر کے مرنے یا طلاق دینے کے بعد وہ مختار ہے، کوئی اس پر جبر نہیں کر سکتا۔ اپنے رشتہ داروں کی میراث میں اس کو بھی ایسا ہی حصہ ملتا ہے جیسا لڑکوں کو۔ اس پر خرچ کرنے اور اس کے راضی رکھنے کو شریعت محمدیہ علیہ السلام نے ایک عبادت قرار دیا۔ شوہر اس کے حقوق واجبہ ادا نہ کرے تو اسلامی عدالت کے ذریعے اس کو ادائے حقوق پر ورنہ طلاق پر مجبور بھی کر سکتی ہے۔ اب چونکہ عورتوں کو مردوں کی سیادت اور نگرانی سے بالکل آزاد کر دینے میں بہت بڑی فساد اور تباہی کا سبب تھا، عورت کو ان کے کھلے مہار چھوڑ دینا اور اس مردوں کی نگرانی اور سیادت سے آزاد کر دینا، اس کو اپنے گزارے اور معاش کا خود متکفل بنانا بھی ان کی حق تلفی اور بربادی تھی۔ نہ اس کی ساخت اس کی متحمل تھی، نہ گھریلو کاموں کی ذمہ داری اور اولاد کی تربیت کا عظیم الشان کام جو فطرتاً ان کے سپرد تھا، وہ اس کو برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ اس لیے قرآن کریم نے عورتوں کے حقوق واجبہ کے بیان کے ساتھ یہ ارشاد فرما دیا کہ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، یعنی مردوں کا درجہ عورتوں سے بڑھا ہوا ہے، اور دوسرے لفظوں میں ہے کہ مرد ان کے نگراں اور ذمہ دار ہیں۔ مگر افسوس، جس طرح اسلام سے پہلے جاہلیت اولیٰ میں اقوام عالم اس غلطی کا شکار تھی کہ عورتوں کو ایک گھریلو سامان یا چوپائے کی حیثیت میں رکھا ہوا تھا، اس طرح اسلام کے زمانے انحطاط میں جاہلیت اخریٰ کا دوسرا دور شروع ہو گیا کہ عورتوں پر مردوں کی اتنی سیادت سے بھی چھٹکارا حاصل کرنے اور کرانے کی سعی مسلسل جاری رہی، جس کے نتیجے میں فحش اور بے حیائی عام ہو گئی، دنیا جھگڑوں اور فساد کا گھر بن گیا، قتل اور خون ریزی کی اتنی کثرت ہو گئی کہ جاہلیت اولیٰ کو بھی مات دے دیا۔ یہی حال اس وقت ہمارے زمانے کا ہے کہ یا تو عورت کو انسان کہنے اور سمجھنے کے لیے بھی تیار نہ تھے، اور آگے بڑھے تو یہاں تک پہنچ گئے کہ مردوں کی سیادت اور نگرانی جو مردوں، عورتوں اور پوری دنیا کے لیے عین حکمت اور مصلحت ہے، اس کا بوجھ بھی گردن سے اتارا جا رہا ہے، جس کے نتائج بد روزانہ آنکھوں کے سامنے آ رہے ہیں۔ اور یقین جانیے کہ جب تک قرآن کے اس ارشاد کے سامنے نہیں جھکیں گے، ایسے فتنے روز بڑھتے رہیں گے۔ اللہ رب العزت ہمارے قلوب کو نور ایمان سے منور فرمائے اور اپنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات پر پورا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ وہی دنیا اور آخرت میں سرمایہ سعادت ہے۔